يا ابن الزهراء 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 تھی ذہن میں جس کے کرب و بلا یا مہدی لو اس کا پرسا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا واشہد ان ابی محمدا عبدہ ورسولہ اختارہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتباہ واصطفاہ قبل ان ابتعثا اذ الخلائق بالغیب مکنونا وبستر الاحاویل مسونا وبنہایت العدم مقرونا علما من اللہ تعالی بمائل الامور واحاطۃ بحوادث الدہور ومعرفۃ بمواقع الامور صلوات پڑھ دیں محمد خطبہ نورانی حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ یہ خطبہ جناب سیدہ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد دربار خلافت میں ارشاد فرمایا، اور وہ خاص حالات جس میں جو رسول اللہ کی وفات کے بعد پیش آئے اور جس کی سختی کا سب سے زیادہ شدت سے احساس امیر المومنین اور جناب سیدہ نے فرمایا تھا۔ جناب سیدہ خاص اہتمام سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئیں اور وہاں موجود بعض عوام اور بعض خواص معاشرے کے ان افراد کو کہتے ہیں جن کا کسی معاشرے اور کسی سماج پر اثر ہوتا ہے۔ خود ایک مستقل بحث ہے عوام اور خواص۔ عوام اپنے سے کوئی نظریہ قائم نہیں کر سکتے، عوام خواص کے پابند ہوتے ہیں۔ جتنے نظریے جتنے اوپینینز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ خواص ہی ڈیولپ کرتے ہیں۔ اگر انتخابات ہو، الیکشن ہو، تو عوام کو نہیں معلوم ہے ووٹ کس کو دینا ہے، ان کی نظر خواص کے اوپر ہوتی ہے کہ خواص جس کو ووٹ دیں گے عوام بھی اسی کو ووٹ دیں گے۔ عوام کے پاس اپنے کسی کام کی دلیل موجود نہیں ہوتی، جبکہ خواص کے پاس جب بھی کوئی واقعہ یا کوئی رویداد پیش آئے تو خواص کے پاس اپنا خود نظریہ ہوتا ہے، ان کا خود کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، اور عوام خواص کی دیکھا دیکھی وہی کرتے ہیں جو خواص کرتے ہیں۔ عوام اور خواص دونوں مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ بی بی نے دونوں کے سامنے
اپنا یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تفصیلی خطبہ ہے۔ ابھی ہم جس پیراگراف میں پہنچے ہیں وہ خطبے کا تیسرا پیراگراف ہے، دوسرا پیراگراف بھی ہم نے کامل پڑھا نہیں ہے، پہلا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تیسرے پیراگراف کو انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس سال ہندوستان میں رسول اللہ کے حوالے سے جو توہین آمیز کتاب لکھی گئی ہے اور رسول اللہ کی توہین کی کوشش کی گئی ہے، تو اس سال ہم رسول اللہ کی عظمت کو اور زیادہ سمجھیں اور اپنے دلوں میں اتاریں۔ اور بی بی نے جو جن الفاظ میں رسول اللہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے وہ ناقابل وصف ہیں۔ پہلے پیراگراف میں آپ یہ فرماتی ہیں کہ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور قرآن میں اگر کوئی نعمت اللہ نے متعارف کروائی ہے مومنین کے لیے تو وہ ذات مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں تو اللہ کو احسان جتلانا پسند نہیں ہے بندوں کی جانب سے۔ ہم معمولاً احسان کسی پر کچھ کام کرتے ہیں، یعنی بلا معاوضہ کسی کا کچھ کام کر دیتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تم پر یہ کر دیا۔ تو خدا نے منع کیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، تم جو ہے اپنے صدقات کو باطل مت کر لو لوگوں کو اذیت پہنچانے اور احسان جتلانے سے۔ احسان جتلا کر اپنے بھلے کاموں پر پانی مت پھیر دو، باطل مت کر لو ان کو۔ لیکن وہی خدا جو احسان جتلانے سے منع فرما رہا ہے، ایک مقام پر یہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ جب احسان جتلانا بری بات ہے تو پھر اللہ احسان کیوں جتلا رہا ہے؟ کیونکہ نعمت اتنی بڑی ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی رسول اللہ کی نعمت کو دینے کے بعد اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ اور بی بی اللہ کی تمام نعمتوں پر اس کی تعریف اور اس کی حمد بجا لا رہی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں الہام عطا فرمایا۔ الہام غیب سے کسی بات کا ذہن میں آ جانا، والثناء بما قدم، اور جو کچھ گزرا ہے ہم اس پر اللہ کی ثنا، اس کی تعریف بجا لاتے ہیں۔ اور پہلا پیراگراف تقریباً انہی باتوں پر مشتمل ہے۔ دوسرے پیراگراف میں بی بی نے آ کر وحدانیت خداوند کی گواہی شہادت دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور پھر اللہ نے اس کائنات کو خلق کیوں فرمایا، ہستی کو، کائنات کو اللہ نے خلق کیوں فرمایا، اس پر آپ نے روشنی ڈالی۔ اور تیسرے پیراگراف میں آ کر آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اشہد ان ابی محمدن عبدہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور اختارہ قبل ان ارسلہ، اللہ نے ان کو اختیار کر لیا ان کو ارسال کرنے سے پہلے۔ ارسال سے پہلے اللہ نے ان کو اختیار عرض کیا۔ اختیار، اجتباء، اصطفاء، یہ تین الفاظ کل ہم نے قرآن سے پڑھے۔ یہ تینوں الفاظ کا مطلب چن لینا ہے
الگ الگ طریقوں سے انتخاب کر لینا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو چن لیا ان کو بھیجنے سے پہلے، ارسال کرنے سے پہلے، اور وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَاهُ، اور اللہ نے ان کا نام رکھ دیا ان کو چننے سے پہلے، وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَ، اور آپ کی بعثت سے پہلے اللہ نے آپ کا اصطفیٰ کر لیا، یعنی آپ کو چن لیا۔ اور جب یہ ہوا اِذِ الْخَلَائِقِ بِالْغَيْبِ مَكْنُونًا، جب یہ سب کچھ ہوا، رسول اللہ کا انتخاب جب ہوا تو خلائق پردہ مکنونہ میں تھے، یعنی خلائق ابھی خلائق کو لباس خلقت پہنایا نہیں گیا تھا، مخلوق وجود میں لائی نہیں گئی تھی، مخلوق موجود تھی لیکن عالم مکنون میں، عالم مکنون یعنی خلقت سے پہلے والا مرحلہ، پردے میں موجود تھی یہ مخلوق۔ اور وَبِسَتْرِ الْأَحَاوِيلِ مَصُونًا، اور ایک ہولناک باعظمت پردے میں یہ مخلوقات موجود تھے۔ وَبِنِّہَایَةِ الْعَدَمِ مَخْرُونًا، اور ان کی خلقت کا آغاز سرحد عدم سے ہوا۔ عدم کی جو سرحد ہے، عدم نیستی کو کہتے ہیں، عدم یعنی کسی چیز کا نہ ہونا، عدم کی سرحد سے اللہ نے تمام مخلوقات کو لباس خلقت پہنایا، عدم سے اٹھا کر، عدم کی سرحد سے، جہاں پر ان کا وجود ضعیف، کمزور، بلکہ یوں کہیں کہ کچھ بننے کی ان میں استعداد موجود تھی۔ استعداد، کیپیبلٹی جس کو کہتے ہیں، پاسبلٹی، یعنی جیسے بیج ہے، بیج میں کیا بننے کی استعداد موجود ہے؟ درخت بننے کی، پودا بننے کی استعداد موجود ہے، کیپیسٹی موجود ہے۔ ویسے ہر شے میں کچھ نہ کچھ بننے کی استعداد موجود ہے۔ تو اللہ نے خلائق کو سرحد عدم سے اٹھا کر پھر ان کو لباس خلقت پہنایا، اور پھر یہ سب کچھ ہوا کہاں؟ یہ سب کچھ ہوا علم خدا میں۔ علم خدا خود ایک مرحلہ ہے، عالم کون کا ایک مرحلہ علم خدا ہے۔ اللہ کا علم اور انسان کا علم، معمولاً ہم اپنی ہر چیز کو اللہ پر قیاس کرتے ہیں، یعنی ہمارا علم جیسا ہے اللہ کا بھی علم ویسے ہی ہے۔ ہمارا علم کم ہے، اللہ کا علم زیادہ ہے۔ ہمارا علم قلیل ہے، اللہ کا علم کثیر ہے۔ قلت اور کثرت ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ضرور ہے کہ ہم نے تم کو جو علم دیا ہے وہ قلیل ہے، کم ہے، مختصر ہے۔ جو علم ہم نے تم کو دیا ہے وہ مختصر ہے، کم ہے، قلیل ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں اور انسانوں کے علم میں بہت وجودی فرق ہے، یعنی یوں کہیں اس کو آسان زبان میں، سرے سے اللہ کا علم بالکل الگ ہے اور انسانوں کا علم بالکل الگ ہے۔ یہ بات علم کی کر کیوں رہے ہیں ہم لوگ؟ بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو ارسال کرنے سے پہلے چن لیا، اور جب چنا اللہ نے تو جب کوئی خلائق موجود تھے ہی نہیں۔ لیکن پھر یہ سب ہوا کہاں؟ یہ خلائق موجود کہاں تھے؟ مکنون میں موجود تھے۔ یہ مکنون کہاں تھا؟ علم خدا میں تھا۔ علم خدا میں یہ سب چیزیں انجام پائی۔ تو علم خدا کیا ہے آخر؟ علم خدا ویسا ہی علم ہے جیسے انسانوں کا علم ہے۔ انسانوں کے پاس تھوڑا علم ہے، اللہ کے پاس زیادہ علم ہے؟ نہیں۔ وجودی فرق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے، کس چیز کا علم ہے ہمارے پاس؟ حقائق کا۔ حقائق کس کو کہتے ہیں؟ جو چیزیں
موجود ہیں باہر ہمارے ذہن کے یا ذہن میں، حقیقتیں جو موجود ہے. کرسی وہاں رکھی ہوئی ہے، میری آنکھوں نے کرسی کو دیکھا، کرسی کی تصویر میرے ذہن میں چھپ گئی، کرسی کا علم میرے ذہن میں آ گیا. یعنی پہلے کوئی حقیقت باہر موجود ہے، پھر وہ حقیقت کسی ذریعے سے میرے اندر منتقل ہو گئی، میرے علم میں آ گئی وہ حقیقت. انسان کے لیے علم اسی وقت میسر ہے جب کوئی حقیقت موجود ہو باہر. یعنی پہلے حقائق کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ حقیقت انسان کا علم بن جائے. لیکن اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی حقیقت موجود ہو اور وہ حقیقت اللہ کے علم میں آئے، بلکہ حقیقت علم خدا میں، یعنی کوئی بھی چیز حقیقت اس وقت بنتی ہے جب وہ علم خدا میں آئے. اس کو اور آسان کر des پیش کروں، ایک صلوات پڑھیں. حقائق جو ہے، حقائق علم خدا سے، یوں کہوں کہ علم خدا جو ہے وہ انفعالی نہیں ہے، فعلی ہے. انفعالی کا مطلب یہ ہے، اسے پہلے بھی عرض کیا تھا، انفعال یعنی کسی بھی چیز کا اثر قبول کرنا. ہم بطور انسان اگر کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، کوئی بری بات ہو جاتی ہے تو غم ہم پر طاری ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں منفعل ہونا، کسی بھی چیز کے اثر کو قبول کرنا. ویسے سردی گرمی ہے، سرد ہو گیا موسم تو سردی محسوس کرتے ہیں، گرم ہو گیا تو گرمی محسوس کرتے ہیں. یہ انفعال کہلاتا ہے. یہ کسی بھی فعل کے عمل کو، فعل کے اثر کو قبول کرنا، یہ انفعال ہے. اللہ کی ذات منفعل نہیں ہے. اللہ پر نہ سردی کا اثر ہوتا ہے، نہ گرمی کا اثر ہوتا ہے، نہ غم کا اثر ہوتا ہے، نہ خوشی کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کا علم بھی کسی چیز سے متاثر نہیں ہے. ہمارا علم متاثر ہے کسی شے سے، حقائق سے متاثر ہے. جب یہ حقائق ہیں، ان حقائق کا علم ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے، حقیقت اس وقت بنتی ہے جب اللہ کے علم میں آئیں. جب اللہ کے علم میں آنے کے بعد وہ حقیقت بنتی ہے. اور اللہ کا علم فعلی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے. اللہ کا علم، جیسا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات وہ عین ذات ہے. اللہ کی صفتیں کیا ہے؟ وہ عین ذات ہے. تو علم خدا بھی عین ذات خدا ہے. ذات خدا الگ، علم خدا الگ ایسے نہیں ہے. انسانوں کے حوالے سے، انسانوں کے پاس علم ایک وصف ہے، یہ صاحب علم ہیں. اور ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ انسان علم جو حاصل کرے اس کو حاصل بھی ہو جائے. کبھی علم حاصل ہوتا ہے انسان کو، کبھی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. اللہ کا علم اس کی ذات کا حصہ. آپ یوں کہیں ذات خدا یا علم خدا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ علم ذات خدا کا حصہ ہے، عین ذات خدا ہے. جبکہ علم انسان کے لیے وصف ہے. یہ صاحب عالم ہیں، یعنی جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں. علم ان کی صفت ہے، ان کی ذات نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات ہی علم ہے. آپ چاہے علم کہہ دیں اس کو، چاہے خدا کہہ دیں، اللہ کی ذات ہی علم ہے. تو اللہ کے پاس جو علم ہے وہ حقائق باہر سے اندر نہیں گیا ہے، بلکہ کوئی حقیقت بنی ہے تو پہلے علم خدا میں حقیقت بنی ہے.
علم خدا میں وہ حقیقت، جب علم خدا میں آئی کوئی چیز تو وہ حقیقت بنی. لیکن انسانوں کے لیے کیا ہے؟ پہلے حقائق موجود ہوں پھر اس کا علم انسان کو ہو. اور انسانوں کے پاس جو علم موجود ہے وہ واسطے کے ذریعے سے موجود ہے. کسی بھی چیز کا علم ہم کو جو آتا ہے وہ حواس خمسہ سے آتا ہے، دیکھنے سے، سننے سے، چھونے سے، چکھنے سے، حواس خمسہ. کسی بھی چیز کا علم دیکھا، اس کی تصویر چھپ گئی ذہن میں، سننے سے کسی چیز کی تصویر ذہن میں چھپ گئی، چکھنے سے اس کی تصویر ذہن میں چھپ گئی، سونگھنے سے، چھونے سے. اللہ کو یہ ذرائع کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ اللہ کی بصارت ہے، نہ اللہ کی آنکھیں ہیں، نہ اللہ کے کان ہیں، نہ اللہ کا جسم ہے کہ اللہ کسی چیز کو چھو کر اس کا علم حاصل کرے. اللہ کو علم کے لیے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو واسطے کی ضرورت ہے. واسطے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ واسطے یہ ہے ہمارے حواس خمسہ. اسی لیے وہ افراد جن کے حواس خمسہ میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، خلل پیدا ہو جاتا، حواس ڈسٹرب ہو گئے، یہ کامن سینس اس کا ڈسٹرب ہو گیا. آپ 100 دفعہ ایک چیز کا نام اس کے سامنے لیجئے، وہ کہتا نہیں مجھے یاد نہیں ہے آپ نے کیا کہا، کیونکہ حواس ڈسٹرب ہو گئے، حواس خمسہ اس کے ڈسٹرب ہو گئے، سینس آرگنس اس کے ڈسٹرب ہو گئے. تو اللہ کا جو علم ہے وہ واسطے سے نہیں ہے، کسی واسطے سے اللہ کے پاس کوئی علم آ رہا ہو. انسان کا علم واسطے سے ہے. اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہ کا جو علم ہے حقائق سے اللہ تک نہیں آتا. عرض کیا حقائق سے اللہ تک نہیں آتا. حقائق علم خدا سے حقائق بنتے ہیں. کوئی حقیقت اگر حقیقت بنتی ہے تو وہ علم خدا سے بنتی ہے. اور علم خدا عرض کیا انفعالی نہیں ہے، فعلی ہے. اور جب تک کوئی حقیقت معرض وجود میں نہ آ جائے انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا. حقیقت معرض وجود میں آئے، وجود میں کوئی حقیقت آئے تو وہ چیز انسان کا علم بنتی ہے. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو تاکہ اس کو اللہ کا علم ہو، یعنی پہلے سے کوئی چیز ہو پھر وہ اس چیز کا علم اللہ کو ہو. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت بننی ہی علم خدا سے ہے. حقیقت جو حقیقت بنتی ہے وہ علم خدا سے ہے. تو علم خدا میں ہوا تو حقیقت بنے گی. انسان کا علم یہ ہے کہ پہلے کوئی شے ہو، اب وہ شے حقیقی شے ہو یا خیالی شے ہو. بہت سی ہم لوگ خیالی شے بھی خیالی اشیاء بناتے ہیں، فکشن جس کو کہتے ہیں. فکشن یعنی وہ چیزیں جو انسان کے ذہن نے ان کو بنا لیا ہے، حقیقت میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. فکشیس کیریکٹرز کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھیے آپ سپر مین، اسپائڈر مین، یہ سب فکشیس کیریکٹر ہے، غیر حقیقی کردار ہیں. ظاہر سی بات ہے جن قوموں کے پاس حقیقی کردار نہ ہو، ریئل کردار نہ ہو، وہ قومیں غیر حقیقی کرداروں کے پیچھے بھاگتی ہیں. لیکن تعجب تو اس قوم پر ہے جس کے پاس حقیقی کردار موجود ہے لیکن پھر بھی وہ قوم غیر حقیقی کرداروں کے پیچھے. یہ خیالی ہے. کوئی انسان اڑتا نہیں ہے، کوئی سپرمین دنیا میں نہیں ہے. وہ انسان کے خیال کا نتیجہ ہے. وہ انسان نے اس کو خلق کیا ہے. تو اللہ کے علم میں جو چیزیں اللہ کے علم میں اگر کوئی چیز آئی تو وہ حقیقت بنتی ہے، اور وہ آتی ہے اللہ کے ارادے سے. تو لہٰذا جب کہ اللہ کی ذات کا علم باعث بنتا ہے کہ موجودات
لباس ہستی میں آئیں. اللہ کے علم کی وجہ سے کسی کو وجود ملتا, کوئی حقیقت بنتی, اور اس علم سے وجود میں آتے ہیں. وہ علم جو کسی حقیقت سے حاصل ہوتا ہے اور وہ حقیقت جو علم سے وجود میں آتی ہے, وہ علم جو کسی حقیقت سے, یہ وہ انسان کے لیے ہے. حقیقت ہے موجود, وہ حقیقت انسان کے علم میں آ گئی. لیکن کوئی حقیقت بنتی ہی اس وقت ہے, وجود میں اس وقت آتی ہے جب اللہ کے علم میں ہو. اور دونوں کا جو ہے وہ کمپیریزن نہیں ہے, موازنہ نہیں ہے. انسان جو بھی ہو, چاہے انسان انسانیت کے جس مرتبے پر فائز ہو, اس کا علم اور اللہ کا علم مختلف ہے, الگ الگ ہے, وجودی فرق ہے. خدا کا علم عین ذات ہے, خود ذات ہی علم ہے. عرض کیا عین ذات یعنی ذات ہی علم ہے, صفت نہیں ہے. اور اب یہ ایک بحث ہے فلاسفہ میں کہ حقیقت انسان تک پہنچتی ہے یا انسان حقیقت تک پہنچتا ہے. حقیقتیں انسان تک پہنچتی ہیں یا انسان حقیقت تک پہنچتا ہے. 2017 میں آداب فہم قرآن کے عنوان سے ماہ مبارک رمضان میں یہاں پر گفتگو ہوئی تھی. آداب فہم قرآن, قرآن کو سمجھنے کے آداب. ایک بہت بڑے فیلسوف گزرے ہیں تاریخ میں جن کا لقب صدر المتعالین ہے, ملا صدرہ جن کو دنیا کہتی ہے, ملا صدرہ. یہ ملا صدرہ خم سے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کہک. کل یہ بات عرض کیا تھا میں کہ جب نابالغ قوم میں کوئی بالغ النظر پیدا ہو جائے تو وہ متنازعہ شخصیت بن جاتی ہے. ایسا تاریخ میں ہوا ہے بہت سا کہ قوم فکری طور پر بالغ نہیں ہوئی, لیکن ایک بالغ النظر اس قوم میں پیدا ہو گیا تو اس کو متنازعہ بنا دیتے ہیں, کانٹروورشل بنا دیتے ہیں دونوں طریقے سے. یعنی جو اس کو چاہنے والے ہیں اس کو امام نبی کے درجے تک پہنچا دیتے, اور اس کے جو مخالف ہیں اس کو کافر مشرک ملحد بنا دیتے. ملا صدرہ بھی ایسی شخصیتوں میں سے ایک جو اپنے نظریات کی وجہ سے کانٹروورشل بن گئے. تو قم میں ان کو رہنے نہیں دیا گیا تو وہ کہک چلے گئے. قم سے قریب ایک گاؤں ہے کہک, آج ان کی مزار وہیں پر ہے, کہک میں ہے ملا صدرہ. ملا صدرہ کا یہ نظریہ ہے, پوری دنیا نے ملا صدرہ کے فلسفے کو قبول کیا ہے. ملا صدرہ نے جو فلسفہ پیش کیا ہے, جو فلسفی ملا صدرہ نے پیش کی ہے, پوری دنیا میں اکیڈمیکلی اس کو قبول کیا جاتا ہے اور ایک بڑا فیلسوف تسلیم کیا جاتا ہے ملا صدرہ. ملا صدرہ کا یہ اوپینین ہے, ان کا یہ نظریہ ہے کہ حقیقت انسان تک نہیں آتی, انسان حقیقت تک پہنچتا ہے. انسان کو حقیقت تک جانا پڑتا ہے. تو یہ فرق ہے علم الہی اور علم انسان میں. علم انسان ایسا نہیں ہے کہ علم انسان کم ہے اور علم الہی اللہ کا علم زیادہ ہے, نہیں, وجودی فرق ہے. وجودی فرق یہ ہے کہ انسان حقائق سے علم حاصل کرتا ہے, کوئی حقیقت اس وقت تک حقیقت نہیں بنتی جب تک علم خدا میں نہ آ جائے. اور انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے. واسطے میں اگر خلل پیدا ہو جائے تو انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کا علم اس کی ذات ہے, صفت نہیں ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے, علم عین ذات خدا ہے, جبکہ انسان کا علم فعلی صفتی ہے. اللہ کا علم فعلی ہے, انسان کا علم انفعالی ہے. علم انسان کی صفت ہے, یہ صاحب عالم ہے, یہ صاحب کی صفت عالم ہونا ہے, جبکہ اللہ علم ہے, اللہ خود علم ہے, عین ذات. تو لہٰذا تمام علم انسان کے پاس جتنا علم ہے وہ اسی وجہ سے, حقائق سے
علم میں تبدیل ہوتا ہے. اور ایک اور علم ہے انسان کے پاس حقائق سے ہٹ کر، وہ خود اپنے ہونے کا علم. میں ہوں، اس کا علم خود مجھے ہے. اللہ کو خود اس بات کا علم ہے کہ اللہ ہے، یعنی خود اپنے موجود ہونے کا علم، یعنی کسی حقیقت کو اس کی حقیقت ہونے کا علم. اور تمام حقائق عالم خدا کے سامنے حاضر ہے. تمام حقائق اللہ کے سامنے حاضر ہیں. ذہن، سماعت، بصر نہیں ہے لیکن علم ہے. نہ اللہ کا ذہن ہے، جیسا ہمارا علم ذہن میں آتا ہے، اللہ کا علم ذہن میں نہیں ہے. ہمارے لیے ذہن ہونا ضروری ہے تاکہ وہ علم آئے، لیکن یہ علم حقائق کے حضور سے موجود ہے. اور جناب سیدہ جو بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ رسول، یہ جو میرے بابا ہیں جو رسول اللہ ہیں، یہ ہستی جسے خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے چن لیا ہے. کب چنا ہے؟ قبلس خلقت. یہ رسول کو اللہ نے اس وقت چن لیا ہے جب کہ کوئی مخلوقات وجود میں آئی نہیں تھی. تو پھر مخلوقات تھی یا نہیں تھی؟ تھیں، موجود تھیں، مکنون میں تھی، علم خدا میں تھی. خلقت سے پہلے چن لیا، تمام خلائق مستور پردے میں تھی، مکنون تھی. کہاں سے چنا اور کیسے چنا؟ یہ سب خلائق مکنون میں تھی. علم خدا میں حقیقت موجود ہے، نہ تصویر. ہمارے پاس تصویر موجود ہے، کسی بھی شے کی تصویر. اور علم منطق میں علم کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں. علم کیا چیز ہے؟ علم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضور و صورت الشیء عند العقل. حضور و صورت الشیء عند العقل. کسی بھی شے کا عقل کے نزدیک اس کی تصویر آ جانا، یہ علم ہے. اللہ کے ذہن میں کوئی تصویر نہیں ہے کسی بھی چیز کی کہ وہ تصویر اس کی تصویر اللہ کے ذہن میں آئی تو وہ اللہ کے علم کا حصہ بن گیا. وہ انسانوں کے لیے. تو علم خدا میں حقیقت موجود ہے، نہ تصویر. اس نقطے کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک گفتگو سے ہٹ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن ہمارے لیے ناقابل فہم ہے. قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے فہم میں اترتی نہیں ہے. تو کیا اللہ نے ایسی کتاب نازل کر دی جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا؟ کیونکہ ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے تاریخ میں جس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن صرف معصوم کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن کے مخاطب صرف معصوم ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. اور معصوم جتنا قرآن ہم کو بتا دیں گے بس وہی. شاید آداب فہم قرآن میں یہ گفتگو ہوئی ہے. اللہ نے ایسی کتاب نازل ہی کیوں کی جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ کام عبث ہے. عبث یعنی بے فائدہ، کہ ایسی کتاب نازل کر دیا جو بندوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے بندوں کو. یا اللہ نے انسانوں کی سمجھ کو ویسے نہیں بنایا جو قرآن کو سمجھ سکے. دو باتیں ہیں، یا ہماری فہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ سکیں، یا قرآن اس قابل نہیں ہے ہماری فہم میں آ سکے. اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اللہ نے قرآن کو قابل فہم بنایا ہے. قرآن قابل فہم ہے سب کے لیے، سب کے لیے قابل فہم ہے. ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس کو. ہر شخص جو بھی قرآن کو سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے. ہدایت لینا ایک دوسرا مرحلہ ہے. اس کے لیے شرط رکھ دی قرآن نے، اگر ہدایت چاہیے پڑھ کے سمجھ سب سکتے ہیں. ہدی للناس ہے،
تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کو لے کون سکتا ہے؟ جو متقی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ویسے ہی قرآن قابل فہم ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اور جو بھی ہم سے ملے جو یہ کہے نہیں قرآن ہماری سمجھ کے باہر ہے، تو اس کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ قرآن سمجھ کے باہر نہیں ہے۔ اگر قرآن سمجھ کے باہر ہے تو یہ فعل خدا عبث ہے، خدا کا قرآن نازل کرنا عبث ہے، اور خدا کوئی عبث کام کرتا نہیں ہے، وہ منزہ ہے، کوئی عبث کام خدا کرتا نہیں ہے۔ عبث یعنی وہ کام جس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اور انبیاء کی بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہماری سمجھ کے باہر ہو۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہو کر ہماری سمجھ کے باہر نہیں ہے، ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، تو انبیاء کا کلام اور ائمہ کا کلام بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری سمجھ کے اوپر ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے جو بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے جو ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے خطیب ہے، شاعر ہے، ذاکر ہے۔ ذاکر کی بات ہم سمجھیں گے، قرآن کی بات نہیں سمجھیں گے۔ شاعر کی بات سمجھیں گے، قرآن کی بات نہیں سمجھیں گے۔ خطیب کی بات سمجھیں گے، جبکہ قرآن سب کے لیے ہے، سب کے لیے قابل فہم ہے۔ جس طرح سے قرآن سب کے لیے قابل فہم ہے، انبیاء کا کلام بھی سب کے لیے قابل فہم ہے، اور اوصیاء کا کلام، انبیاء کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ائمہ کا کلام بھی سب کے لیے قابل فہم ہے۔ سب کی سمجھ، یعنی انہوں نے بات ہی ایسی کی ہے جو انسان کی سمجھ میں بیٹھ جائے، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو لہٰذا اب جو جناب سیدہ، دیکھیں جناب سیدہ اپنے بابا کے بارے میں یہ فرما رہی ہیں، پہلے گواہی دے رہی ہیں کہ میرے بابا اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو بھیجنے سے پہلے، اللہ نے ان کو لباس خلقت پہنانے سے پہلے ہی چن لیا ہے، اور اللہ نے ان کا نام اس وقت رکھ دیا ہے جب ان کا انتخاب ہوا۔ اللہ نے جب ان کو چن لیا تو وہیں پر ان کا نام رکھ دیا۔ اور یہ کب ہوا؟ جب خلائق پورے مکنونہ میں تھے، یعنی کوئی چیز لباس وجود پہن کر عالم خلقت میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، مکنون میں تھی، ان میں کچھ بننے کی صلاحیت موجود تھی، سرحد عدم تھے، عدم کے بارڈر پر کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے اللہ نے ان کو لباس وجود پہنا کر لباس خلقت پہنا کر دنیا میں کائنات میں لے کر آیا ان کو، ایک ایک چیز کو الگ الگ ظاہر۔ اس کو حیولہ کہتے ہیں فلسفی زبان میں، البتہ اردو میں حیولہ شاید کسی ڈراؤنی چیز کو بولتے حیولہ، فلسفے کی زبان میں حیولہ یعنی اس کی مثال گرچہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن ایگزیکٹ اس کی مثال یہ نہیں ہو سکتی۔ آٹا گوندتے ہیں ہم لوگ گھر میں روٹی بنانے کے لیے، وہ آٹا پہلے ایک بڑا پیسٹ ہوتا ہے، اسی آٹے سے پھر توڑ کر ایک ایک روٹی کے مقدار کا آٹا نکال کر پھر روٹیاں بناتے ہیں۔ البتہ آٹے سے روٹیاں ہی بنتی ہیں، کوئی اور چیز نہیں بنتی۔ آپ حیولہ اس کو سمجھ لیجئے، اللہ نے جس چیز سے وجود، الگ الگ چیزوں کو اللہ نے جس سے وجود میں لایا وہ حیولہ ہے، یعنی اسی سے نکال کر انسان، حیوان، درخت، شجر، حجر، البتہ یہ سمجھنے کے لیے ہے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے۔ یہ مثال ہوتی ہے، اس لیے مثال کا کام کیا ہے؟ انسان کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے ذہن انسان کو قریب کر دینا جو دور ہے انسان کا ذہن۔ تو جناب سیدہ جو یہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، یہ خطبہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خطبہ محض
کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور کوئی ایسی بات آپ نے فرمائی نہیں ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر، ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور پھر وَبِنِہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَہ، پھر فرماتی ہیں کہ وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّہُورِ، احاطہ، محیط، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام اللہ کا محیط ہے، قرآن مجید میں ہے وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم محیط، محیط، میم ہائے جیمی یا اور طا، محیط۔ محیط کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لینا، اردو میں احاطہ کہتے ہیں، کمپاؤنڈ وال کو اردو میں احاطہ کہتے ہیں، احاطہ یا احاطہ۔ اب یہ عمارت بنی ہوئی ہے زیب پیلس کی، اس کے اطراف ایک وال ہے، دیوار ہے، اس دیوار نے اس کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ایسی چیز کو اردو میں احاطہ کہتے ہیں۔ یعنی عربی کا معنی اور اردو کا معنی بالکل ملتا جلتا ہے۔ اللہ کی ذات محیط ہے، احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اسی لیے یہاں پہ اوپر والا کہتے ہیں، تو اوپر ہے تو پھر نیچے نہیں ہے، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، اللہ کی ذات اوپر۔ اور یہ ہے بھی کہ کوئی چیز اگر ہم کو نظر نہ آ رہی ہو تو اوپر جا کے دیکھتے ہیں، اوپر سے وہ چیز نظر آتی ہے۔ جو لوگ اوپر اڑ جاتے ہیں، کافی اوپر جاتے ہیں، ان کو پوری نیچے کی چیزیں آسانی سے نظر آتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اللہ اوپر ہے تو اوپر سے احاطہ کیے ہوئے سب چیزوں پر، نہیں، اللہ ہر ذرے میں موجود ہے۔ احاطے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ موجود ہے اس پر اللہ کا احاطہ ہے، گھیرے ہوئے ہے خدا کی ذات۔ کوئی حصہ، کوئی سائڈ ایسی نہ ہو جو اللہ کے تسلط سے باہر ہے۔ اللہ کا احاطہ ہر ذرے پر ہے، کیونکہ ہستی، نور خدا تمام عالم پر محیط ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، کیونکہ محیط مطلق ہے اللہ کی ذات کا احاطہ تمام حوادث پر۔ حوادث حادثے کی جمع ہے، حادثہ ہم اردو میں تصادم کو کہتے ہیں۔ حادثہ ہو گیا، بمبئی میں حادثہ ہو گیا، بلڈنگ گر گئی، بمبئی میں حادثہ ہو گیا۔ حادثہ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں حادثہ ان معنی میں نہیں ہے۔ ہم اردو میں حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، تصادم، ٹکر ہو گئی آپس میں، تو ہم کہتے ہیں حادثہ ہو گیا۔ اردو میں اس کو حادثہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو حادثہ نہیں کہتے۔ عربی میں جس کو حادثہ کہتے ہیں، ہر وہ نئی چیز جو وجود میں آئے اس کو حادثہ کہتے ہیں۔ ہمیشہ وجود، مثلا کل سورج نکلا صبح، اس کو کہتے ہیں حادث، کیونکہ ہر دن ایک نئی صبح ہے۔ پودا زمین سے اگا، کہتے ہیں یہ حادثہ ہے، حادث ہے۔ عربی میں اس کو حادث کہتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز کا وقوع پذیر ہونا، اس کو حادثہ کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ کی ذات تمام چیزوں، تمام حوادث پر محیط ہے، تمام خطوں پر محیط ہے، جتنے علاقے ہیں سب پر محیط ہے، جتنی کہکشانیں ہیں تمام چیزوں پر اللہ کی ذات محیط ہے۔ اللہ کو تمام حوادث کا علم بھی ہے، کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے اللہ کو، کیا پیدا ہوگا وہ بھی علم خدا میں موجود ہے، یعنی علم خدا محیط ہے، اور خدا کو ہر مقدور کے مقام و محل وقوع کا علم ہے۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا رسول اللہ کو اللہ نے قبل از خلقت چن لیا۔ کہاں چنا؟ قبل از خلقت کوئی نہیں تھا، اللہ نے اپنے علم میں چن لیا، علم خدا میں انتخاب ہو گیا رسول اللہ کا۔
ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے جناب سیدہ نے معرفت ہستی سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اب معرفت نبوت میں آ گیا کہ نبی کون ہے، جس نبی کو تمہارا ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے وہ شخصیت کون ہے۔ علم من اللہ تعالی بمعائل الامور، 3 دلیلیں جناب سیدہ نے پیش کی کہ خدا کو تمام حوادث کا علم ہے۔ 3 دلیلیں پیش کی، کس بات کے لیے؟ پہلے فرما رہی ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو قبل از خلقت انتخاب کر لیا۔ دلیل کیا ہے؟ 3 دلیلیں پیش کی۔ ایک، علم الہی مائل الامور ہے، یعنی کسی بھی چیز کا انجام جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کل عرض کیا تھا معال، میم الف لام، میم الف مد ما لام، معال، معال یعنی کسی بھی چیز کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کی ذات اللہ کے علم میں مائل الامور ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تمام چیزوں کا سر انجام کیا ہونے والا ہے، اور اللہ کی ذات احاطہ کیے ہوئے تمام حوادث دہور، ہر زمانے میں رونما ہونے والے حادثہ عرض کیا، وہ ٹکر کو نہیں کہتے حادثہ، تمام حوادث، ہر نئی چیز جو آ چکی ہے، جو آ رہی ہے، جو آنے والی ہے، وہ اللہ کے علم میں، اللہ کا علم اس کو احاطہ کیے ہوئے۔ وَمَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْأُمُورِ، اور جو چیز بھی واقع ہونے والی ہے، پیش آنے والی ہے، اس کی معرفت اللہ کو موجود ہے، اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہ جو معارف ہیں، معرفت جس کو ہم کہتے ہیں، 3 صحیفے اللہ نے معرفت کے لیے نازل کی ہیں، 3 کتابیں ہیں دنیا میں۔ 3 کتابوں میں سے پہلی کتاب لفظی ہے، لفظی یعنی الفاظ کی شکل میں ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آ گئی، صرف قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن سے پہلے انجیل، زبور، تورات، اور وہ بہت سے صحیفے جن کے نام ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، اس کو کہتے ہیں کتاب لفظی۔ انسان کی معرفت کے لیے 3 کتابیں ہیں، ایک کتاب لفظی جو قرآن اور قرآن کی بہنیں، قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں، البتہ بہنیں نہیں کہنا چاہیے ان کو، قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں، آسمانی کتابیں۔ دوسرے ہے کتاب آفاق، آفاق یعنی کائنات، یہ جو کائنات ہے یہ بھی ایک کتاب ہے۔ اور تیسرے ہے کتاب انفس، کتاب نفس۔ یہ 3 کتابیں، یہ 3 صحیفے اللہ نے بندوں کی معرفت کے لیے بھیجے ہیں، کتاب لفظی، کتاب آفاقی اور کتاب انفسی۔ ان کے ذریعے سے معرفت ہونی ہے، اور تینوں میں ایک ہی بات ہے۔ اگر آپ کتاب لفظی کی طرف رجوع کریں، قرآن کتاب لفظی ہے، تو قرآن کہتا ہے آفاق میں غور کرو۔ آفاق یعنی کائنات، کائنات خود کتاب افقی ہے، آفاقی ہے، کتاب آفاق کائنات ہے، اور کتاب انفس خود ہمارا نفس۔ اسی لیے کہا گیا من عرف نفسا فقد عرف ربہ، جس کو نفس کی معرفت ہو گئی اس کو رب کی معرفت ہو گئی۔ تو تینوں کتابوں میں یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں، اور تینوں کتابیں اپنے مطالعے کی دعوت دے رہی ہیں۔ کتاب جو ہے، قرآن کا نام بھی قرآن نہیں ہے، یہ سن لیجئے یہ بات، قرآن کا اصل نام اللہ کے نزدیک قرآن نہیں ہے، قرآن کا اصل نام الکتاب ہے۔ قرآن پڑھی جانے والی، قرآن کا ترجمہ ہے نا پڑھی جانے والی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا نام الکتاب ہے۔ تو یہ
اب جو کتاب جو ہے مقدس ترین شے ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، جہان ہستی میں اللہ نے کوئی مقدس ترین چیز نازل کی ہے تو وہ کتاب ہے. لیکن جن لوگوں کو کتاب کی اہمیت نہیں معلوم وہ کرتے کیا ہیں، یہ کتاب کے اوراق پھاڑ کے اس میں چنے، یہ کتاب کہیں سے سردی آ رہی ہو تو وہاں کتاب لگا دیں گے تاکہ ہوا اور جو ہے روشنی نہ آئے. یہ کتاب کا استعمال ہمارے درمیان ہے. کتاب جو مقدس ترین چیز ہے، ایک بچے کو پینسل اور قرآن دے کر بٹھا دیجئے، چھوٹے ناسمجھ بچے کو، کیا کرے گا؟ لائن مار دے گا اس کے اوپر، پینسل سے قرآن کے اوپر پوری لائنیں. ناسمجھ ہے. یہ ناسمجھ نے قرآن کے اوپر پینسل سے لائن مار دی ہے، لیکن وہ لائنیں جو ہم نے اپنے نفس پر مار دی ہیں گناہوں کی آلودگی سے، کس قدر کالا کر دیا ہوگا اس کو. تو لہٰذا یہ تینوں چیزیں تدبر یعنی غور و فکر. قرآن بھی غور و فکر چاہتی ہے، آفاق بھی غور و فکر، انفس بھی غور و فکر. اور اگر کوئی خدا سے دور ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص آفاق میں سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آفاق میں موجود چیزوں کو غور سے نہیں دیکھتے. تو لہٰذا ان تینوں کتابوں کے مطالب درک کرنا چاہتے ہیں. سارے حقائق علم میں ہوتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے کائنات میں اس علم کے مطابق اترتے ہیں. سارے حقائق علم خدا میں موجود ہیں، پھر ایک ایک کر کے اللہ ان کو لباس خلقت پہناتا ہے. تو حقائق جو ہے وہ صحیفہ خدا ہے. اپنے نفس کی کتاب میں پڑھو. جناب سیدہ خطبے میں یہ فرما رہی ہیں کہ اس سے پہلے کہ حقائق خلقت کا لباس پہنے، پردہ ہال میں وہاں پر اللہ نے ہادی امت کو چن لیا ہے. میں سمجھتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو گیا اور بات بہت تفصیلی ہے، پھر آگے بڑھیں گے تو شاید سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. میں یہیں پر بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو خطبہ ہے جناب سیدہ کا، جو پڑھا نہیں جاتا اکثر، یہ بڑی مشکل ہے ہمارے ساتھ، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ کے باہر ہے. جبکہ کوئی چیز اللہ نے جن لوگوں کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو. ہر بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، ہماری طرف سے کوشش نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بہت سی چیزیں تو ہم تو دنیا کی بہت سی یعنی وہ باتیں جو پیچیدہ ہوتی ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، جو اپنے مطلب کی ہوتی ہیں. کاروبار کی باتیں جو پیچیدہ ہوتی ہیں، پورے کیلکولیشنز ہم کو آتے ہیں. یہاں دین کے معاملے میں آ کر ایک دم بھولے بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ دوسرے کیلکولیشنز، میتھمیٹکس کے کیلکولیشنز پورے سمجھ میں آتے ہیں، دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو دین کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو انسان کی سمجھ کے اوپر ہو. اللہ نے نہ کتاب ایسی نازل کی جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو، انبیاء نے کوئی گفتگو ایسی نہیں کی جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے، نہ ائمہ طاہرین نے ایسی کوئی گفتگو کی جو انسان کی سمجھ کے اوپر ہو. تمام باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہے، بالکل سمجھ میں آنے والی، بالکل انسان کے ذہن میں جا کر بیٹھ جانے والی. اس بات کا یقین کر لیں ہم لوگ. جناب سیدہ اس خطبے کے ذریعے سے کرنا کیا چاہتی ہیں؟
یہ خطبہ بیان کیوں کیا؟ بیان اس لیے کیا تاکہ رسول اللہ کے بعد جو ٹیڑھا پن امت میں آ گیا، جو انحراف کجی، اس ٹیڑھے پن کو دور کرنے کے لیے اور امت کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کرنے کے لیے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو خطبے کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا، پھر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، پھر اپنے بابا کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی دی، پھر فرمایا کہ یہ کب سے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو اس وقت چن لیا جب کوئی خلائق لباس خلقت پہنے ہوئے نہیں تھے، عالم مکنون میں تھے، علم خدا میں موجود تھے، اسی وقت اللہ نے ان کو چن لیا۔ اپنے علم کہاں چنا؟ علم خدا میں۔ وہ علم خدا کیا چیز ہے؟ علم خدا اتنا وسیع ہے جو انسان کے علم سے اس کا کوئی مقایسہ، کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو تقریباً یہ تیسرا جو پیراگراف ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ کچھ باتیں رہتی ہیں، اگر حیات رہی انشاءاللہ تو اگلے سال انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ خطبہ جناب سیدہ نے اس بات حقانیت کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ کھجوروں کے درختوں کا جو باغ تھا اس کے مطالبے کے لیے گئی تھی، وہ ایک بہانہ تھا تاکہ یہ حقانیت کو ثابت۔ خطبہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، تفصیلی خطبہ ہے، ایک بار اس کو آپ پڑھیں، یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہم لوگ چاہتے ہی ہیں کہ پوری چیزیں ایک ساتھ، جو چیزیں اونڈیل دی جاتی ہیں وہ کوئی بچتا ہی نہیں باقی۔ پھر علم کو اونڈیلنا نہیں ہے، اس کو دھیرے دھیرے، جیسا چھوٹے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے شیشی میں رکھ کے، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ، ویسا قطرہ قطرہ اندر لینا ہے اس کو تاکہ باقی رہے، جو چیز اونڈیل دی جائے۔ تو یہ پورا خطبہ ایک مرتبہ انٹرنیٹ پر بہت ایزیلی اویلیبل ہے، خطبہ فدکیہ اس کا نام ہے، یا خطبہ فاطمیہ بھی اس کو کہتے ہیں، یا خطبہ لم بھی اس کو کہا گیا، یا لم، پتہ نہیں اس کا تلفظ بزرگ علماء سے پوچھا جائے۔ خطبہ فدکیہ اگر آپ ٹائپ کر دیں تو یہ پورا خطبہ ٹرانسلیشن کے ساتھ اویلیبل ہے، ایک بار شروع سے آخر تک پڑھیں۔ جملے چھوٹے چھوٹے لیکن اس کے اندر کتنے گہرے مطالب ہیں۔ یہ رسول اللہ کے بعد اسلام کی پہلی نسل کو آپ یہ بتلا رہی ہیں کہ جو رسول نبی، جو میرے والد ہیں، تمہارے نبی ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، اس نبی کو اللہ نے کب چنا؟ اس وقت چنا جب کوئی خلائق موجود نہیں تھے، مکنون میں تھے، موجود تھے، مخلوق نہیں تھے۔ مکنون کہاں تھے؟ اللہ کے علم میں موجود تھے۔ پھر وہ اللہ کے علم سے لباس خلقت ان کو دیا گیا، پھر وہ کائنات میں ظاہر ہوئے۔ اس وقت سے میرے بابا اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگلا جو پیراگراف آپ نے بیان کیا اس میں مقصد خلقت کو بیان کیا کہ اللہ نے اس نبی کو بھیجا کیوں، بھیجنے کی وجہ کیا ہوئی۔ پھر ایک ایک کر کے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو اس مقصد سے بھیجا، اپنے امر کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ وہ امر کی تکمیل کب ہوئی؟ الیوم اکملت لکم، کہ امر تکمیل ہو جائے۔ شروع کہاں سے ہوا یہ سلسلہ؟ حضرت آدم سے شروع ہوا، تکمیل کو کہاں پہنچا؟ حضرت خاتم رسول اللہ پر۔ حضرت آدم سے یہ ہدایت کا سلسلہ شروع کر کے اللہ نے حضرت خاتم پر اس کو تکمیل کو پہنچا دیا، امر خدا کی تکمیل۔ کئی باتیں اس میں رہتی تھی، بعثت، رسول اللہ کی بعثت کیوں ہوئی، اور بعثت کے وقت پوری دنیا کے حالات کیا تھے، اور پھر رسول اللہ کی بعثت کے بعد دنیا کے حالات پر کیا اثر پڑا رسول اللہ کی بعثت کا۔ ہر چیز کا اثر ہے۔ آج جو موجودہ دنیا مذہب کی طرف راغب ہے، 70 کے دہے میں، 70s میں، یہ پوری دنیا کمیونزم کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا تھا۔ الہاد، کمیونزم جو پوری دنیا سے ختم ہو گیا، اب صرف چائنا میں باقی ہے۔ سوویٹ رشیا، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے باہر کر دیا ہے، خدا کو نکال دیا ہے، ویسے دور میں ایک شیعہ مجتہد فقیہ دین شناس، یہی مکتب جناب سیدہ کا پڑھا ہوا،
اور اتفاقاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی اسی دن ہے جس دن جناب سیدہ کی ولادت ہے، 20 جمادی الثانی۔ وہ شخص اٹھا، پھر اس نے دین کی ایسی پیاس دنیا میں پیدا کر دی کہ اس انقلاب کے بعد پوری دنیا مذہبی، ہر مذہب والا اپنے مذہب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو بزرگ ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے مسجدوں کا کیا حال تھا، انقلاب کے بعد۔ کئی شیعہ بزرگ تو اسی بمبئی میں رہتے تھے جو کمیونسٹ تھے، مشہور تھے، XYZ جن کے نام لینا مقصود نہیں ہے، ملحد ہو گئے تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے۔ ملحد یعنی وجود خدا کا انکار، اللہ موجود ہی نہیں ہے۔ ویسے زمانے میں جو الحاد کا زمانہ تھا، ویسے زمانے میں ایک شخص انقلاب لائے، اور پھر اس انقلاب کا اثر یہ ہو کہ ہر مذہب والا اس کے مذہب کا پابند ہو جائے۔ شیعہ مذہب تشیع کا پابند ہو جائے، سنی اہل سنت مذہب کا پابند ہو جائے، ہندو اپنے مذہب کا پابند ہو جائے، یہودی اپنے مذہب کا پابند ہو جائے، بدھسٹ اپنے مذہب کا پابند، یعنی مذہب دین کی بالادستی کو ثابت کر دیا۔ کیونکہ لوگ، ان کا نعرہ یہ تھا کہ دین افیون ہے، اوپیم ہے، نشہ ہے۔ یہ جو بعض عالموں نے یہ نشہ لگا دیا ہے لوگوں کو، دین کا کام فقط لوگوں کو نشہ کروانا ہے، خدا کے وجود کی مستی، قیامت کی مستی مدہوش کر دینا ان باتوں میں، اور دین کا کوئی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی سوشل کام، دین کا کوئی سوشل اس کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، حکومت اور دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے غربی دنیا میں کر دی، حکومت الگ، دین الگ، سیاست الگ، دین الگ۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کے بعد یہ اثر تو ایک ان کے مکتب کے پڑھے ہوئے طالب علم کے انقلاب کے بعد پوری دنیا مذہب کی طرف راغب ہو گئی، تو رسول اللہ کی بعثت کا کیا اثر ہوگا؟ اور رسول اللہ کی بعثت کا تو قیامت تک اثر ہوگا۔ اسی لیے جناب سیدہ نے یہ بیان کیا کہ بعثت سے پہلے زمین پر بسنے والوں کی حالت کیا تھی، بعثت کے بعد زمین پر بسنے والوں کی حالت کیا ہو گئی رسول اللہ کے ذریعے سے، اس ہادی امت کے ذریعے سے۔ اور وہیں پر جو ٹیڑھا پن آ رہا تھا، رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد آپ کو یہ خطبہ دینا پڑا کہ وہ ٹیڑھے پن کو، وہ انحراف کو وہیں پر روک دیا جائے، یا کم از کم آنے والی نسلیں دیکھیں۔ ہم حکومت قائم نہیں کر پا رہے ہیں، حکومت فاطمی، حکومت علوی، حکومت محمدی قائم نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم از کم حکمت علوی، حکمت فاطمی، یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ خطبہ حکمت فاطمی ہے، یہ تو کر سکتے ہیں نا جو کام۔ حکمت فاطمی کو سمجھ لیں، یہ خطبے کو سمجھ لیں، ہم اس کو پڑھیں ایک بار از اول تا آخر اس کے ترجمے کے ساتھ، دیکھیں کیا بات۔ پھر آگے چل کر فلسفہ احکام بیان کرتی ہیں، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا، روزے کو اس لیے واجب کیا، پھر آخر میں آ کر حقانیت علی، کہ تم علی سے کیوں دشمنی کرتے ہو۔ 9 وجوہات آپ نے بیان کی اسی خطبے میں۔ تم نے علی سے ان کا حق کیوں چھین لیا، 9 ریزنز آپ نے بیان کیے۔ اس میں ایک بڑا ریزن آپ نے یہ بیان کیا کہ تم علی سے اس لیے نفرت کرتے ہو کیونکہ علی نے بدر و احد میں تمہارے بزرگوں کو قتل کیا۔ اور یزید نے یہی کہا تھا، لیت اشیاقی ببدر شہیدو، اے کاش بدر میں جو میرے بزرگ مارے گئے آج وہ موجود ہوتے تو کہتے شاباش یزید، تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ وہ کینہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ کیوں تم نے یہ علی کو پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں اب تک وہ کینہ باقی ہے۔ علی نے جو تمہارے جنگ بدر میں 70 لوگ مارے گئے مشرکین کے، اکیلے امیر المومنین نے 35 لوگوں کو قتل کیا۔ پورے لشکر اسلام نے مل کر 35 لوگوں کو مارا، اکیلے امیر المومنین نے 35 لوگوں کو قتل کیا۔ جب ان کی لاشیں لے جاتے تھے، امیر المومنین کے حق میں بددعائیں کرتی تھیں ان کی عورتیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر۔ تو وہ کینہ آج بھی تمہارے دلوں میں موجود ہے۔
یہ سب سننے کے بعد رسول اللہ سے کہ میرے بعد اسلام کا نظام چلنا کیسے ہے، اس کے باوجود بھی علی کو نظر انداز کر دینا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ علی نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا، بدر و احد و حنین و دیگر جنگوں میں۔ پھر اس کے بعد یہ تفصیلی خطبہ پھر وہاں پہ ختم ہوا، اور جناب سیدہ اگر نہیں ہوتی تو واقعاً حقانیت علی دنیا پر ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی حق کو سمجھ رہا ہے، حق کے نزدیک آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مدینے پہنچتے ہیں، ہم لوگوں کے ذہن میں ہندوستانیوں کے یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جناب سیدہ کی مزار بقیع میں ہے، فوٹوؤں میں دکھاتے بھی ہیں کہ یہ جناب سیدہ کی مزار ہے، یہ 4 اماموں کی مزاریں، جبکہ جناب سیدہ کی مزار کا پتہ ہی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے، مستور ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے، راز ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم، امام زمانہ کو معلوم ہے، راز میں رکھا گیا ہے، اس کو ایک حکمت کے تحت، جیسا آپ نے یہ حکمت اپنائی کہ میں جن سے ناراض جا رہی ہوں ان کو میرے جنازے میں، میرے مرنے کی خبر بھی نہ کرنا، میرے نماز جنازہ میں بھی شریک ہونے نہ دینا، اور نہ میرے کفن و دفن میں ان کو شامل کرنا۔ یہ کس لیے؟ یہ کینہ ہے، یہ کینہ نہیں ہے، یہ ناراضگی ظاہر اس لیے کر رہی ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کل امت مسلمہ جب یہ حدیث پڑھے کہ میں فاطمہ جس سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، فاطمہ جس سے ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں، تو فاطمہ کس سے ناراض ہے؟ خود تلاش کر لو جا کے تاریخ میں، تو وہ لوگ شامل نہ ہوں میرے جنازے میں۔ ویسے یہ قبر مخفی رکھی گئی، ایک تو اس زمانے میں یہ خطرہ تھا دشمنوں کی طرف سے کہ کہیں قبر سے لاش نکال کر بے حرمتی نہ کریں۔ امیر المومنین کی بھی خبر بھی مخفی کی گئی تھی، 6 امام کے زمانے میں پتہ چلا کہ آپ کی مزار کا کہاں ہے، آج جو نجف میں موجود ہے، وإلا مخفی رکھی گئی تھی اسی خوف سے کہ بے حرمتی کریں گے۔ تو جناب سیدہ کا یہ خطبہ اسی لیے ہے کہ یہ جو ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا ہے، یہ انحراف جو پیدا ہو گیا ہے، وہ انحراف سے متوجہ کرے۔ آج خبر کیوں مخفی ہے؟ خبر اس لیے مخفی ہے کہ آج جب بھی کوئی مسلمان، خاص طور پر افریقہ سے جو مسلمان آتے ہیں حج کے لیے اور مدینے کی زیارت کے لیے، وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی تھی فاطمہ، فاطمہ کی مزار کہاں ہے؟ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں فاطمہ کی مزار کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے، تو کیوں پتہ نہیں ہے؟ وہاں سے ان کی حق کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں مخفی رکھا گیا، کیوں مخفی رکھا گیا؟ نہیں ناراض گئی دنیا سے، کن لوگوں سے ناراض گئی، وجہ کیا تھی؟ اور ناراضگی کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی جیسا ہماری ناراضگیاں ہوتی ہیں، ذرا میں نے کسی کو گھور کے دیکھ لیا تو اب وہ ناراضگی چلے گی کب تک؟ جب تک میں نہ مر جاؤں وہ نہ مر جائے، یہ ہماری ناراضگی کا سبب ہے۔ بی بی کی ناراضگی کا سبب یہ نہیں ہے، یا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ شوہر کا حق چھین لیا۔ بی بی کی اصل ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ولی خدا کو اس کے حق سے محروم کر دیا، جس کا نتیجہ قیامت تک بھگتنا پڑے گا پوری انسانیت کو۔ اس لیے یہ احتجاج تھا، اس لیے اتنی سختی اور ناراضگی تھی، وَإِلَّا وہ ہیں جو حر، جس نے راستہ روکا، آ کر اس نے معافی چالی تو معاف کر دیا اس کو، نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کو اس وقت معافی سے پہلے اس کو پانی پلا دیا تھا۔ تو یہ تو ایسا کریم گھرانہ ہے جو معاف کر دے، اپنے قاتلوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں بتا دیجئے کوئی مثال کہ کسی نے اپنے قاتل کو کہا کہ اس کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کرو اور اس کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو۔ امیر المومنین نے نہیں فرمایا ابن ملجم کے بارے میں کہ جو رسیاں سخت باندھے ہوئے ہو اس کے رسیوں کو ڈھیلی کر دو اور اس کو دودھ پیش کرو، شربت دو اس کو؟ کون کہتا ہے اپنے قاتل کے بارے میں اس طرح کی بات؟ لیکن یہ سختی اس لیے دکھائی کہ دین خدا پر جہاں پر آنچ آ رہی ہو، دین خدا پر حرف آ رہا ہو، وہاں پر سختی، لیکن اپنی ذات پر کوئی بات آ رہی ہو تو پھر وہاں پر معاف کر دو ان کو۔ قاتلوں کو معاف کرنے تیار ہے، لیکن دین خدا پر آنچ لانے والوں کے لیے ان کے لیے سختی ہے اور ناراضگی ہے۔ جب
جناب سیدہ کی رخصتی ہو رہی تھی نکاح کے بعد کچھ دنوں کے بعد، تو رسول اللہ نے حضرت علی سے یہ فرمایا، علی یہ میری بیٹی فاطمہ نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے جو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ رخصتی کے وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، یہ میری بیٹی فاطمہ نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے جو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس امانت کا خیال رکھنا۔ لیکن جب جناب سیدہ کی شہادت واقع ہو گئی، جناب سیدہ نے یہ وصیت کی تھی، علی مجھے تلاوت قرآن سے، تمہاری دنیا سے میں نے فقط 3 چیزیں پسند کی ہیں، ایک تلاوت قرآن، دوسرے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت، تیسرے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ 3 چیزیں میں نے چنی ہیں۔ تو اے علی جب بھی تمہیں فرصت ہو، اور خاص طور پر میرے دفن کی پہلی رات میرے قبر پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ میں نے اس دنیا سے فقط 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ علی نے جب دفن کر دیا فاطمہ کو، پتہ نہیں کس درد کے ساتھ دفن کیا، دفن کر کے ایک مرتبہ اپنا رخ رسول اللہ کے مزار کی طرف کر کے کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سلام ہو آپ پر، یہ فاطمہ ہے جس کو میں نے قبر میں لٹا دیا ہے، ارے اے اللہ کے رسول جو امانت آپ نے مجھے دی تھی میں یہ امانت آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں، لیکن ہائے جس طرح سے آپ نے یہ امانت مجھے سالم دی تھی ویسے سالم میں یہ امانت آپ کو نہیں لوٹا پا رہا ہوں۔ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے نہیں بتایا، شاید آپ اگر اصرار کر کے پوچھیں تو آپ سے بتا دیں، بہت سی باتیں فاطمہ نے مجھ سے چھپائی ہیں۔ یا رسول اللہ جس طرح سے آپ کی وفات پر صبر کرنا مشکل تھا ویسے فاطمہ کی وفات پر صبر کرنا میرے لیے مشکل ہے، اب میرے راتوں کی نیند چلی جائے گی، اب مجھے اپنی شہادت تک مجھے اپنے راتوں کی نیند میری چلی جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ فاطمہ سے پوچھئے کہ فاطمہ نے امت کے ہاتھوں کیا کیا ستم اٹھائے، فاطمہ نے مجھ سے تو نہیں بتایا، شاید آپ کے اصرار کرنے پر فاطمہ وہ راز کھولے۔ یا رسول اللہ یہ فاطمہ آپ کے حوالے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ اس ذکر قلیل کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے علم ہیں ان کو علم نافع عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ فدکیہ ہم سب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما، ہمارے ملک کی فرقہ پرست طاقتوں کو ذلیل و خوار و رسوا فرما۔ پروردگارہ رسول اللہ کی توہین کرنے والے، قرآن مجید کی توہین کرنے والوں کو عذاب شدید میں مبتلا فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرز عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگارہ یہ مجالس بانیان کی طرف سے، سماعت کو سامعین کی طرف سے، ذکر کو ذاکر کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔
حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین